مسلم شریف میں حدیث ہے 6220 کہ حضرت معاویہ نے حکم دیا سعد ابن ابی وقاص کو اور پھر کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے. لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں گالیاں دیتے ہیں؟ مجھے وہ مطلب آپ فضائل سنائیں تاکہ میں بھی وہ فضائل. ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن معاویہ وہاں رہے مدینہ شریف میں، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. جب حضرت سعد ابن وقاص نے ان کو ڈانٹا تو وہ ڈانٹا کہنے لگا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبروں پر حضرت علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شخص صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام آدمیوں کی لعنت. وہ فرض پڑے گا اللہ قبول نہیں کرے گا، وہ نفل پڑے گا اللہ رد. جتنا علی سے پیار کیا اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑا. جو شخص صحابہ کی تعریف کرتا ہے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا. احترام نہیں کرتا وہ بے ادب ہے، بدعتی ہے، منافق ہے اور اس سنت کا مخالف ہے. مجھے اس بات کا خدشہ ہے اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ ان سب کو محبوب رکھے، ان سے اپنے دل کو صاف. حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگ ہوئی ہے. حضرت معاویہ نے جنگ کی ہے. تم اسے کیا کہتے ہو؟ اس جنگ میں کون ٹھیک تھا؟ تو حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں بغض معاویہ کی بیماری ہے. یہ مرض بغض معاویہ کا مریض ہے. یہ تو ICU میں ہونا چاہیے تھا، یہاں آ گیا. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شخص صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام آدمیوں کی لعنت. وہ فرض پڑے گا اللہ قبول نہیں کرے گا، وہ نفل پڑے گا اللہ رد کر دے گا. فرض بھی قبول نہیں ہوگا، نفل بھی قبول نہیں ہوگا. لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا. نہ فرض قبول ہے نہ نفل. اگلی حدیث حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ نے انبیاء کے علاوہ تمام مخلوقات میں میرے صحابہ کو چھانٹا، 4 کو عزت سب سے بڑھ کے دی. نمبر 1 حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی. ان کو میرے سب صحابہ سے افضل قرار دیا. سیدنا ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے ابو بکر سے پیار کیا وہ حضور کے دین کو سیدھا کر رہا. جس نے عمر سے محبت کی دین کے واضح راستے کو پا لیا. جس نے عثمان سے پیار کیا وہ اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوا. جس نے سیدنا علی سے پیار کیا اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا. جو شخص صحابہ کی تعریف کرتا ہے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا. جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا وہ بے ادب ہے، بدعتی ہے، منافق ہے اور اس سنت کا مخالف ہے. مجھے اس بات کا خدشہ ہے اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ ان سب کو محبوب رکھے، ان سے اپنے دل کو صاف رکھے. اگلا جملہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے لوگو میں ابو بکر سے خوش ہوں، عمر سے خوش ہوں، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح سے خوش ہوں. تم ان کا مرتبہ پہچانو. یہ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ کیسے کہتے ہیں؟ عشرہ کہتے ہیں 10. مبشرہ کیسے کہتے ہیں؟ جنت کی بشارت تو سب صحابہ کو ہے. جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کر بتایا، سب کو چن کر بتایا. رائٹ، یہ جواب ہے. وہ 10 صحابہ جن کو ایک محفل میں اکٹھی جنت کی خوشخبری ملی. عشرہ مبشرہ بشارت سب سے ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. بشارت سب سے ہے لیکن عشرہ مبشرہ وہ 10 جن کو اکٹھی ایک محفل میں خوشخبری ملی ہے. جزاکم اللہ. تو یہ وہ 10 صحابہ ہیں، ان کا نام لے کر حضور نے فرمایا. یہ 10 کون ہیں؟ ان میں 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور 6 اور ہیں سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح. آج ہمارے نوجوانوں کو دنیا کی کسی ملک کی کرکٹ ٹیم پہ ہاتھ رکھ دیں وہ نام سنا دیں گے. اے اللہ تلاللہ تے فلانا تے فلانا تے فلانا سارے سنا دیں گے. اور ان سے پوچھ رہے جی خلفائے راشدین کتنے اور عشرہ مبشرہ؟ کتاب ہی لکھے پر میں پڑھ کے تو 10 تھا. یہ ہم دین سے دور ہے. ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے. خدا کی قسم جس نتیجے پر آج ہم پہنچے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کا نام لے کر فرمایا. اگلی حدیث سننا.
اے لوگو، اللہ نے بدر کی لڑائی میں جن صحابہ نے شرکت کی، احد میں جن نے شرکت کی، اللہ نے ان کو معافی کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے۔ تم لوگ میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو۔ اللہ اکبر، یہی جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ پوری عبارت پڑھی ہے۔ تم صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو۔ کیا مطلب؟ میں نے مولانا امجد سے کہا، مولوی امجد صاحب یہ گھڑی آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور کبھی آپ کو چبھے نا تو سمجھنا مجھے میرے استاد میرے دوست نے دی ہے، میرے ذہن کو دیکھ لیا کر۔ اس سے ہٹ کے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ کام کر دیں۔ انہوں نے کہا تجھے میں جی تو نہیں چاہتا تیرا کام کروں، لیکن تو پتر میرے دوست ہے، تو نہیں تیرے سائیں دا منہ ہے، تو نہیں تیرے فلاں کا۔ اس کا کیا مطلب؟ کہا اگر کسی صحابی سے کسی قسم کے کوئی مسئلے کی بات تم تک پہنچی ہے تو تم فوراً میری رعایت کرو کہ وہ میرا شاگرد ہے، میرا ساتھی ہے، مجھ سے متعلق ہے۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت مولانا علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کو آ کر کہا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگ ہوئی ہے، حضرت معاویہ نے جنگ کی ہے، تم اسے کیا کہتے ہو؟ اس جنگ میں کون ٹھیک تھا؟ تو حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں بغض معاویہ موجزن ہے، اسے بغض معاویہ کی بیماری ہے، یہ مرض بغض معاویہ کا مریض ہے، یہ تو آئی سی یو میں ہونا چاہیے تھا، یہاں آ گیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، حضرت معاویہ پہ الزام دینے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھ کہ اس جنگ کے بعد بھی وہ حضور کا صحابی ہے، کوئی وہ دلیل لا جس سے درجہ صحابیت زائل ہو جائے، وہ ثبوت لا جس سے درجہ صحابیت جاتا رہے، وہ لا۔ اس نے کہا جی خون بہا، کہا پھر بھی صحابی، کہا جنگ ہوئی، کہا پھر بھی صحابی، کہا لڑائی ہوئی، کہا پھر بھی صحابی، کہا حضرت بڑے بڑے بندے شہید ہوئے، کہا پھر بھی صحابی۔ تجھے اور مجھے اختیار نہیں ہے کہ ہم بولیں۔ میرے والد اور میرے چچا میں ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے میرا چچا اس مسئلے میں خطا پر ہو، میرے والد حق پر ہوں، لیکن میرے لیے نہیں ہے کہ میں اپنے چچا کا سامنا کروں، میرے لیے نہیں ہے۔ ہاں کوئی وہ دلیل لاؤ کہ میرے چاچے ہونے کا رشتہ زائل ہو جائے، وہ لاؤ۔ کیا بات ہے یار، کسی صحابی سے کوئی جو بات ہے نا میں اس کا جواب دوں گا۔ کسی قسم کا اعتراض ہے، میں نے اعتراض کو ایسے اڑانا ہے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال اڑاتے ہیں، وہ ذہن میں نکال دینا کہ اعتراض رہے گا، لیکن میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بات صحابہ کے بارے میں آپ کو پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ہمیں پہلے حکم دے دیا ہے، ان کے بارے میں میری رعایت کیا کرو۔ رعایت کسے کہتے ہیں؟ میں لینے کے لیے گیا، یہ موبائل دے دے، کتنے کا ہے؟ اجی 4000 کا، تھوڑی رعایت کر لو۔ رعایت کا کیا مطلب ہے؟ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، تھوڑی سی کنسیشن مہربانی کر لو۔ وہ معاملہ تمہیں سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، حضور کی رعایت کر لو، حضور کا صحابی ہے۔ لفظ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی تو میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو، یعنی میری نسبت کا احترام۔ کہنے لگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبروں پر حضرت علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے۔ میں نے کہا کوئی گالی کا لفظ بتا سکتے ہو کہ اس گالی نے یہ لفظ تھا؟ کوئی لفظ بتا سکتے ہو؟ اج اس میں نو گالاں کڈن، وہ کوئی لفظ تے دسو، ہو سکتا ہے لفظ صحیح ہوئے تو گال سمجھی ہوئے۔ میں نے کہا کوئی لفظ بتا سکتے ہیں کون سی گالی؟ کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں فلاں لفظ منشن ہے، اس کا مطلب گالی ہے، وہ لفظ بتا سکتے ہیں؟ بڑے بول سے اللہ بچائے، ہم نے بھی قرآن کریم اور حدیث نبویہ کو یوں پڑھ کے اس پہ بھی ٹاپ کیا ہے، ذرا ہمیں دکھائیں وہ کون سا لفظ ہے، کہاں منشن ہے، کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث، کون سا صفحہ اور کون سی گالی ہے، تاکہ بات فائنل ہو جائے۔ قیامت آ سکتی ہے، اس دھرتی پر اس سوال کا جواب بطور گالی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک دوسرے پہ اعتراض کے مقام ثابت ہیں، کیوں؟ جب جنگ ہوئی تھی تو جب تک حقیقت نہیں پتہ تھی اعتراض تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ ہو کیوں گیا، اور جب راضی نامہ ہو گیا پھر تو کوئی اعتراض بھی نہیں رہا۔ یار عجیب بات ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما
जन्नती नौजवानों के सरदार हैं या नहीं हैं? बोलिए बोलिए, हैं या नहीं हैं? हम तो मानते हैं हमारे सरदार हैं। ये दोनों जाकर हज़रत मुआविया के हाथ पर बैठ करके सुलह करते हैं, उन्हें अपना खलीफा, अपना अमीर, अपना बड़ा तस्लीम करते हैं और अपने वालिद की दी हुई हुकूमत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा की खिलाफत हैदरिया को उनके हाथ में जाकर तस्लीम खम कर रहे हैं। इन भाइयों को पता नहीं था हमारे अब्बू को ये बंदा गालियां देता है, मेंबरों पे गालियां। आज मेरे वालिद को कोई गाली दे तो मैं उससे नहीं मिलता, तेरे अब्बे को कोई गालियां दे तो उससे नहीं मिलता, और इसे गैरत तसव्वुर करता है। क्या इमाम हसन नऊज़ुबिल्लाह ये बात नहीं समझते थे कि कोई हमारे अब्बे को गालियां देता फिरे और हम उसके हाथ पर बैत करें? और ये बैत सन 41 हिजरी में है, और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात, हज़रत इमाम हसन की वफ़ात 10 साल बाद जाकर होती है। 10 साल जब तक जिंदा रहे हज़रत इमाम हसन सुलह पर कायम रहे, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब तक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा रहे, हज़रत इमाम हुसैन अपनी सुलह पर कायम रहे। यजीद का मामला अपनी जगह, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, नाम यजीदी है, नाम यजीद का दिफा करते हैं। मैं हज़रत मुआविया पर बात कर रहा हूँ। इन भाइयों को ये नज़र नहीं आया था, ये बैत फस्ख कर देते। जैसे हज़रत इमाम हुसैन यजीद से टकराए हैं, जैसे टकराने का हक है, वैसे हज़रत मुआविया के खिलाफ क्यों नहीं निकले? उन पर कोई एक जुमला, कोई एक एतराज़, कोई बात कही हो तो किसी हदीस की किताब से दिखा दें। इसका माना यह है कि वो हज़रत मुआविया को दोनों भाई सच्चा समझते थे। अगर हम हसनी और हुसैनी हैं तो हमें भी इन साहबा को सच्चा समझना चाहिए। एक बंदा मुझे कहने लगा इन तक ये खबर नहीं पहुंची थी। मैंने कहा दो बातें हैं, तू कहता है इन तक खबर नहीं पहुंची थी, छुपी हुई बात थी, और जो मिंबरों पे कही जाती है वो छुपी हुई होती है। तूने तो कई मिंबरों पे गालियां दिलवाते थे, ओए मिंबरों की बात छुपी हुई होती है। कमरे में कहता, किसी कोने में कहता, छुप के कहता, मैं तेरा झूठ मान लेता, 1 मिनट के लिए मान लेता कि शायद ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अब तो इम्पॉसिबल है। मिंबरों पर बात जो की जाए वो तो सरेआम होती है, बरसरे मिंबर, सरे चौक, सरे बाजार होती है, वो नहीं छुपती। नंबर 2, तू हजरत हसन तो वड्डा आ गया, आप हजरत इमाम हसन और हुसैन से बड़े, आपको पता चल गया है। और जो उस दौर में थे और हजरत अली के जानशीन और फर्जंद और बेटे हैं, जिनको अल्लाह की रसूल की दुआएं हैं, जिन्हें जन्नत के शहजादे और जिम्मेदार कहा गया, उन्हें नहीं पता था, तुझे पता चला। बेटा झूठ लंगड़ा होता है, झूठ लूला होता है, झूठ अंधा होता है, झूठ गूंगा होता है, झूठ बहरा होता है, वो किसी न किसी जगह गिरफ्त में आ जाता है। आजकल की हमारी तफ्तीशी टीमें पुलिस की झूठ और सच को यूं पकड़ लेती हैं, चेहरा पढ़ लेते हैं, कहते हैं फेस रीडिंग। यार रसूलुल्लाह के सहाबा जो अल्लाह की तरफ से पसंदीदा जमात है, उन पर एतराज़ करते हो।